باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدارس اسلامیہ میں امتحانات کا شیڈول آ چکا ہے، طلبہ تیاریوں میں مصروف ہیں۔ انہی تیاریوں میں کچھ حصہ ہمارا شامل کیجیے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک ادارے میں سلیکشن ہوئی، فائنل انٹرویو تھا، تو بہت سارے سینئر سے انہوں نے معلومات لیں، تو ان معلومات میں بہت سارے ٹپس انہیں دیے گئے۔ ایک بات جو انہوں نے مجھے سنائی، سمجھائی، سکھائی، جو کہ میرے بڑے گہرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ اظہر ایک سبق تو سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی انٹرویو دیں، جب بھی امتحان دیں، آپ کو جتنا بھی آتا ہو، آپ کو جتنا بھی استحضار ہو، آپ جتنے بھی ذہین ہوں، کبھی بھی بغیر تیاری کے نہ دیں۔ اصولی بات ہے۔ مجھے بھی یہ بات بڑی سمجھ میں آئی کہ بغیر تیاری سے دینے سے کانفیڈنس بحال نہیں ہوتا، اعتماد بحال نہیں ہوتا۔ آپ جتنے مرضی گاڈ گفٹڈ عطائی طور پر ذہین فتین ہوں، لیکن چونکہ امتحان ایک خاص پیٹرن پر ہوتا ہے، اس کا ایک خاص سیکوینس ہوتا ہے، جب تک آپ اس کی تیاری نہیں کرتے تب تک آپ اس میں جیت جائیں، نہیں، مشکل ترین صورت ہے۔ میں ناممکن نہیں کہہ رہا، مشکل ترین صورت ہے۔ ہاں، اندھوں میں کانا راجا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن اگر میدان میں سارے کھلاڑی ہوں تو پھر جیتنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بغیر تیاری کے کبھی بھی امتحانات نہیں دینے چاہیے۔ کئی طلبہ یوں سناتے ہیں، یوں کہتے ہیں، نہیں امتحانات چونکہ ہم دین پڑھتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے، امتحانات کے لیے کیا پڑھنا۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ میری بات یاد رکھیں، آپ پہلی دوسری صدی کے لوگ نہیں ہیں، امام غزالی کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، اس زمانے میں اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے، اگر آپ نے اللہ رسول کا پیغام پہنچانا ہے، اگر آپ بہترین انداز میں کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ میں وہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے جو ایک لیڈر اور ایک قائد میں ہوتی ہیں۔ اور انہی خوبیوں میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آؤ جو جیتنے کی ضد ٹھہری تو مقابلہ کر لیں۔ ہم نے کئی بار زمانے کے بھرم توڑے ہیں۔ جس قائد میں جیتنے کی ضد نہیں ہوتی، اس کی تحریکیں نقصان کھا جاتی ہیں، وہ کھیل کے میدان میں ہار جاتا ہے۔ جس سپہ سالار میں سینہ چوڑا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، اس کی فوج ہار جایا کرتی ہے۔ آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، آپ کو نارمل پیپر دے کے گزارے نہیں کرنے پڑیں گے۔ آپ پیپر دے کے پاس ہونے والے ہیں اگر، تو پھر آپ گم ہو جائیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے، ایسے ہوں گے کہ جن میں کوالٹیز کم ہیں، لیکن چونکہ ان کا نام ہے تو ان کے لیے دین کی خدمت کے مواقع بہت ہوں گے۔ لیکن آپ ان لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے جو کسی گاؤں کی مسجد کی چٹائی پر بیٹھے ہیں، بہت کمال کا انہوں نے پڑھا ہے، بہت کمال کا ان کے پاس علم ہے، لیکن چونکہ وہ گمنامی میں رہ گئے، ان سے لوگوں نے استفادہ کم کیا ہے، ان کا افادہ ہی نہیں ہو سکا۔ نقصان ہے نا دین کا۔ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ بغیر تیاری کے پیپر پاس کر سکتے ہیں، تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ تھوڑی سی آپ تیاری کیجئے، نمایاں رہیے۔ میں نے کہا نا، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ جیتنے کی عادت ڈالیے، جیتنے کی عادت ڈالیے، نمایاں رہنے کی عادت ڈالیے۔ اگر بھیڑ چال میں چلیں گے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں، لوگ آپ کو پوچھیں گے نہیں، آپ کے پاس اسباب کم ہوں گے، اسباب کم ہوں گے تو دین کا کام مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو بہتریاں ملیں، تو یہ جو امتحانات کا سلسلہ ہوتا ہے، آپ ذرا توجہ کر کے دیکھیں نا، مدارس اسلامیہ چلانے والے جتنے لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، مفتیان ہیں، سینئرز ہیں، دیندار لوگ ہیں۔ دیندار طبقے نے اگر اپنے امتحانات کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے
تو ان کا کیا مطلب ہے کہ یہ ریاکاریاں کروانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، یہ ریاکاریاں نہیں کروانا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ لوگ نمایاں ہوں، کہ ابھرے مسلمانوں میں جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، اس میں ترقی آئے، بہتری آئے، یہ اپنے آپ کو چڑھائیں، نمایاں ہو جائیں، چمکتے سورج بن جائیں۔ اور میرا نوجوان کہتا ہے چمک کے کیا کرنا ہے؟ آپ چمکیں گے تو لوگ آپ کی روشنی سے استفادہ کریں گے۔ چمکیے، آپ چمکیں گے تو لوگ آپ کی روشنی سے مستفیض ہوں گے، مستنیر ہوں گے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تیاری کریں گے، علم بھی آئے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، اور اگر آپ دین کی خدمت کے ارادے سے تیاری کریں گے اور آپ کی پوزیشن آئے گی، آپ اچھے کامیاب ہوں گے، تو آپ دوسروں کے لیے مشعل راہ بنیں گے۔ بہت سارے چھوٹے طلبہ، بہت سارے کمزور طلبہ کا آپ سہارا بنیں گے۔ آپ کو اللہ نے ذہانت اچھی دی ہے، آپ کو اللہ نے حافظہ اچھا دیا ہے، آپ کے نمبر پورے نہیں آتے تو پیچھے پوری قوم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ لو جی نمبر تو آ ہی نہیں سکتے تو کیا ضرورت ہے تیاری کرنے کی؟ دیکھیں اتنا ذہین ہمارے درجے کا بندہ ہے، اس کے نمبر ہی نہیں آئے۔ اس کے نمبر کیوں نہیں آئے؟ اس نے تیاری نہیں کی۔ آپ تیاری کیجئے، بھرپور تیاری کیجئے۔ مقامات حریریہ میں لکھا ہے ان الامتحان یکرم الرجل او یہان، امتحان جب ہوتا ہے تو پھر انسان کی یا عزت ہوتی ہے یا پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ آپ بہت ذہین ہیں، بہت فطین ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے، لیکن اگر آپ اس علم کا اظہار ہی نہیں کر پاتے، اگر آپ وہ علم اپنے سینے میں دبا کے ہی مر جانا چاہتے ہیں، تو پھر قیامت میں اس کا حساب کون دے گا؟ یہ بھی تو یاد رکھنے کی باتیں ہیں نا۔ آپ کو اللہ نے ذہانت دی ہے، اللہ آپ کے اخلاص میں دوام دے، برکتیں دے، اللہ آپ کے اخلاص کو روز فزوں زیادہ کر دے، لیکن میری بات یاد رکھیں، اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، مقابلے کی دور ہے، جیتنے کا دور ہے، جو جیتا وہی سکندر ہے۔ معاشرہ جس نہج پر چل رہا ہوتا ہے، ہمیں اسی انداز میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ آپ کی پوزیشن آئے گی، حوصلہ بلند ہوگا آپ کا، آپ کامیاب اچھے نمبروں سے ہوگے، کل آپ کسی کے سامنے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ کی ڈگری پر نمبر اچھے ہوں گے، آپ کو دیکھ کر کئی سارے لوگوں کا راہ سیدھا ہو جائے گا، آپ بہترین کامیاب ہوں گے، معاشرے میں آپ کا مقام ہوگا، آپ کو کوئی جانے نہ جانے، لیکن ایک عالم دین کا وقار ضرور بلند ہوگا، ایک امام کا وقار ضرور بلند ہوگا، ایک مدرس کا وقار ضرور بلند ہوگا۔ کیا کرنا ہے؟ صرف آپ نے صرف تیاری ہی تو کرنی ہے۔ حوصلہ بلند کیجئے، اور یہ جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا، نمبر نہیں آتے، دیتے نہیں، کریں گے تو کیا ہے، نہ بھی کریں تو خیر ہے، اپنا تو چلتا ہے، نہ چلائیں۔ آپ اکیلے نہیں، آپ ایک معاشرے کا حصہ ہیں، آپ ایک نظام کا حصہ ہیں، آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے حوصلے ٹوٹتے ہیں۔ پازیٹیو رہیے، آپ جیتیں گے، آپ کریں گے، اور آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ میرا کریم آپ کے صدقے اس دین کو عروج عطا فرمائے گا، اگر آپ نے توجہ دے دی۔ میں پھر وہ شعر سناؤں، اس دور خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔